اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23، اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی جو آیت، جو 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دلیلیں پیش کی ہے اپنی توحید کے اوپر جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل انفس، یعنی انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگریاں ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کے آیات کے اندر لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کیسے پیدائش کرتا ہے، انسان جو ایک آٹومیٹک مشین ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے، اور کس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر کے پہلے ہوش مند ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں جاتا ہے، اور پھر وہ انسان مر جاتا ہے۔ اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ انسان غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات آفاق، یعنی آفاق کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کے اندر ہر 4 سو جو بکھرے ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تم لوگوں کے اوپر 7 طبق پیدا کیے ہیں۔ 7 طرائق، 7 طبق یا 7 راستے۔ یہاں پر 7 طرائق سے مراد بعض اہل علم نے، جو مفسرین اہل علم ہیں، ان میں سے بعض نے یہ لیا ہے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو 7 طبق بنایا ہے، اوپر نیچے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ نوح کے اندر فرماتے ہیں الم تر کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اوپر تلے 7 آسمان بنایا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ الطلاق آیت نمبر 12، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جس نے 7 آسمان کو اوپر نیچے بنایا اور اسی طرح سے 7 زمین بھی بنائی۔ تو یہاں پر بعض مفسرین اہل علم نے 7 طرائق سے مراد 7 طبق آسمان لیے ہیں، اور بعض مفسرین اہل علم نے 7 راستے مراد لیے جس سے فرشتے آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں۔ جس طرح سے 7 آسمان ہیں، اسی طرح سے آسمان میں 7 راستے ہیں، اور ان رستوں سے فرشتے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے ہیں، تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر سے بھی 2 مطلب ہے۔ تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا بھی 2 مطلب ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم انسان ہیں زمین پر اور ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کی، اس کے اندر جو ستارے اور سیارے ہیں اس کی، اور اس کے جو مدار ہے اس کی جو پیدائش ہے، انسانوں تمہاری پیدائش سے بہت بلند ترین ہے، تمہاری پیدائش تو بہت معمولی ہے۔ اتنے بڑے بڑے مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس میں آسمان کو، آسمان کے اندر جو ستارے ہیں اور پھر جو سیارے ہیں اور اس میں جو ان کے مدار ہیں، ان تمام چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری پیدائش کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المومن کے اندر فرمایا آیت نمبر 57 میں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں زمین کی جو پیدائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ انسانوں کے پیدا کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس پیدائش کی طرف انسانوں کی توجہ دلا کر کے یہ کہا کہ دیکھو اتنے بڑے چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش تو اس کے مقابلے میں بہت حقیر ہے، بہت چھوٹی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے سسٹم کو بنا دیا اور بنا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہر وقت اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب تخلیق ہوتی ہے تو اس کے اندر زوال آتا ہے۔ ابھی انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنے میں ہوتا ہے،
بہت کمزور ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے تو جوان ہوتا ہے تو اس کو بہت طاقت ہوتی ہے. جوانوں سے پوچھیے ان کی جوانی کا عالم، کچھ سوچتا نہیں ہے، صرف جوانی کی طاقت ہی نظر آتی ہے. پھر وہی انسان جب جوانی سے بڑھ کر کے ادھیڑ عمر میں آتا ہے تو اس کو اپنی جوانی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میری جوانی کیسی تھی اور اب میں کیسا کمزور ہو گیا. تو کسی بھی چیز کو جب اللہ پیدا کرتا ہے اور جب وہ مومنٹ میں رہتا ہے، جب وہ چلتا رہتا ہے تو اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اللہ نے اتنے بڑے کائنات کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اینی ٹائم ہر وقت اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی دیکھ ریکھ کرتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسمان و زمین کا جو یہ سسٹم ہے، جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے، بالکل اپنے دھرنے پہ چل رہا ہے، اپنے راستے پہ چل رہا ہے، کسی چیز میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. چاند اپنے راستے پہ چل رہا ہے، سورج اپنے راستے پہ چل رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے. ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنا کر کے ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بالکل غافل نہیں ہے. دراصل یہی سسٹم جو کائنات کا ہے، جو چل رہا ہے، ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو کائنات ہے یوں ہی نہیں پیدا ہوا ہے، اس کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام و انصرام کرنے والا اور ہر وقت اس کی نگرانی کرنے والا کوئی ایسی ہستی ہے جو سب کے اوپر قدرت رکھتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، آگے بڑھتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں، انسانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، رب تعالیٰ نے جو تم کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات کو جو رب پورا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو پروسیجر ہے اس کو دیکھو اور غور کرو. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک مناسب انداز میں پانی زمین پر اتار دیا اور ٹھہرا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ایک مناسب انداز میں ہم نے پانی کو اتارا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اس کو ٹھہرا دیا. کب اتارا پانی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنا رہا تھا. زمین کو جب بنا رہا تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتار دیا. اتنا پانی اتار دیا، اس اندازے سے اتار دیا کہ قیامت تک جتنی بھی مخلوق آئے سب کے لیے وہ پانی بالکل پریاپت ہو جائے، بالکل مناسب ہو جائے. پانی کمی نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اس قدر پانی اتار دیا کہ چاہے جو بھی مخلوق ہو، جس طرح کی مخلوق ہو، قیامت تک کے آنے والی تمام مخلوق کے لیے وہ پانی کافی ہو جائے. اب آپ غور کریں گے، جو لوگ جیوگرافی کے اوپر مہارت رکھتے ہیں ان سے پوچھیے اور آپ خود غور کیجیے. پوری دنیا جو ہے، جو زمین ہے، اس کا 3/4 یعنی پوری زمین کو آپ 4 حصوں میں بانٹیے، اس میں سے 3/4 جو ہے وہ سمندر ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا پانی 3/4 سمندر ہے، اور 1/4 جو ہے 1/4 زمین جو ہے اس پر یہ زمین ہے. تو گویا پانی کا ایک بڑا حصہ جو اللہ نے اتارا وہ سمندر کی شکل میں زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اور جس پانی کو جس مقدار میں اللہ نے اتارا اس میں سے بہت بڑا حصہ زمین کے نیچے بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا، سن رکھا ہوگا، زمین کے نیچے بھی دریا بہ رہا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا بہ رہا ہے. اور اسی زمین کے اوپر اتنے سارے حصے ہیں کہ جب وہاں پہ جا کے کھودائی کی جائے تو پانی وہاں نکل جائے اور انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پانی اتار دیا. اور پھر صرف اتارا نہیں بلکہ اس کے بعد ایک سسٹم اور نظام بھی بنا دیا کہ قیامت تک انسان کے لیے پانی مہیا ہوتا رہے اور پانی میں کبھی کمی نہ آئے. اللہ نے سورج کو بنایا. سورج کی گرمی جب سمندر کے سطح پہ پڑتی ہے وہاں سے بھاپ اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے پھر آسمان کی طرف جاتا ہے، وہیں سے وہ بادل بنتا ہے اور ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں پر بہت کولڈ ہوتا ہے اور وہاں سے وہ پانی برس جاتا ہے. گویا جو پانی اٹھا پھر وہ نیچے ہی آیا، پھر وہ نیچے آیا. اور بعض پانی زمین میں جذب ہو گئے، بعض پانی جو ہے وہ ندی نالے کے ذریعے سے پھر سمندر کے اندر گر جائے. اور انسان جو پانی استعمال کرتا ہے، انسان جو بھی پانی استعمال کرتا ہے وہ بھی یا تو زمین کے اندر جاتا ہے یا پھر بھاپ بن کر کے اڑ جاتا ہے اور پھر بارش برس جاتا ہے. گویا جتنا پانی اللہ نے اس روئے زمین پر بھیجا تھا آج بھی اتنا ہی پانی موجود ہے. نہ اس کے اندر کمی ہوئی ہے نہ اس کے اندر زیادتی ہوئی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، پانی نہیں، تو یہ بات غلط ہے. دراصل کہیں پہ سوکھا پڑتا ہے، کہیں پہ پانی نہیں ملتا ہے اور سوکھا پڑتا ہے، وہ وہاں پر کے انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پانی کو کھینچ لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. وگرنہ پانی آج بھی اتنا ہی ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول میں اس زمین پہ اتارا تھا. اور اللہ نے اس کو ایک سسٹم سے بنا دیا کہ جب تک مخلوق رہے، جب تک زمین رہے، جب تک انسان کو ہم زمین پر بسا کر کے رکھیں،
تب تک پانی کے اندر کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اب پانی کے تعلق سے ایک اور حیرت انگیز بات سن لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کے اوپر دیکھی کہ اللہ نے کس قدر باریکی اور حکمت کے ساتھ پانی کو بنایا ہے۔ یہ جو پانی ہے یہ کمپاؤنڈ ایلیمنٹ ہے، کمپاؤنڈ لکوڈ ہے، کمپاؤنڈ لکوڈ یہ دو حصوں سے ملا ہوا ہے، صرف پانی اکیلا نہیں ہے، اس میں دو حصے، جو لوگ کیمسٹری پڑھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ پانی کے اندر دو حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ ہائیڈروجن اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آکسیجن۔ آپ کیمسٹری کے اندر جب اس کا فارمولا دیکھیں گے تو لکھا ہوگا H2O۔ H2O کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈروجن پلس آکسیجن۔ اب یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ آتش گیر مادہ ہے، جولن شیل پدارتھ ہے، فوراً بھڑک اٹھتا ہے۔ ہائیڈروجن کے اندر آگ لگانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، فوراً آگ لگ جائے گی، اور آکسیجن بھی آگ کو جلانے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن ان دو چیزوں کو ملا کر کے رب نے ایسی چیز بنا دی جو آگ کو بجھانے والا ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملا کر کے رب نے ایسا پانی بنایا جو پانی آگ کو ہی بجھا دیتا ہے۔ آج بھی اگر کیمسٹری پروسیجر کو لایا جائے اور کیمیاوی عمل کے ذریعے سے اگر کوشش کیا جائے تو پانی کو گیس اور ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت کی کاریگری یہ ہے، اور دوسرے قدرت کی کاریگری یہ ہے، ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے آپ سے بن گیا ہے اور ایک سسٹم سے چل رہا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ جو نیچریت اور دہریت پسند انسان ہوتے ہیں، جو ناستک ہوتے ہیں، ان کا یہی خیال ہے کہ یہ زمین جو ہے اپنے آپ بن گئی ہے اور جو ہے اپنے آپ چل رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو جس ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر کے پانی بنا ہے، وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن آج بھی فضا میں بہت زیادہ موجود ہے۔ وہ مل کر کے خود سے کیوں نہیں بن جاتا ہے؟ وہ آج بھی مل جائے، خود سے مل کر کے خود سے بن جائے پانی، لیکن نہیں، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ایک اس انسان کے پاس ہوگا جو موحد ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھرپور یقین رکھتا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کو جتنا پانی بنانا تھا بنا دیا، اب اس ہائیڈروجن کے اندر یا آکسیجن کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود سے مل کر کے پانی بن جائے۔ یہ تو رب کی کاریگری ہے کہ رب نے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنا دیا اور اس پانی کو زمین پر انسانوں کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے پانی کو ایک اندازے کے مطابق اتارا اور اس کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اگر اللہ چاہے تو اس پانی کو پھر سے لے جا سکتا ہے، پھر سے لے جا سکتا ہے رب۔ آج کہیں پہ سوکھا پڑ جاتا ہے، کیوں پڑ جاتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اس زمین کے اوپر جانور اور چوپائے اور انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اگر وہ نہ ہو تو پانی برسنا بند ہو جائے۔ کیوں؟ انسانوں کی گناہ کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ دوسرے مخلوقات بھی ان کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے پانی کو برقرار رکھا ہے۔ اللہ چاہے تو پانی جب لے جائے، اور کہیں کہیں پر ایسا سوکھا پڑتا ہے کہ انسان کئی سال تک سوکھے میں مبتلا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے نتیجے میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو پانی لے جا سکتا ہے، چاہے تو پانی کو زمین کے اس قدر نیچے لیئر میں لے جائے کہ انسان چاہے تو بھی وہ پانی نہ نکل سکے، اور چاہے تو اسی پانی کو جو میٹھا ہے بالکل کڑوا کسیلا کر دے، انسان اس کو پی نہ سکے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں لوگوں غور کرو، اللہ نے ہی پانی کو اتارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو نعمت ہے، اپنا جو کرم ہے، اپنی جو مہربانی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ جب پانی برساتے ہیں اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے کھجور کے باغ بھی پھلتے ہیں، پکتے ہیں، اور انگور کے باغ بھی پھلتے ہیں، سرسبز ہوتے ہیں، پھلوں سے لد جاتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس سے تم پھل بھی پاتے ہو اور اس کو کھاتے بھی ہو، یعنی اس کو تم کھاتے بھی ہو اور اس سے تم اپنا بزنس و کاروبار بھی کرتے ہو، معیشت بھی چلاتے ہو اور پیسے بھی کماتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کے ذریعے سے انسانوں کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، انسان اس پر غور کرے اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی حقیقی معنوں میں توفیق عنایت فرمائے، پکا سچا ایمان والا بنائے، صحابہ کرام کے اصول کو اپنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔